اس سلسلہ میں ان حوالہ جات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد، یہ ہے امام بخاری کی کتاب۔ اس میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے، اے سنی اپنے ایمان کی سند پر ناز کر، کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے۔ یہ ہے الادب المفرد، الادب المفرد، اور 142 صفحہ۔ آپ حیران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں، یہ پرانی کیوں ہے۔ میں مظلوم ہوں، تمہیں کیا بتاؤں۔ اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے۔ کتنا ظلم ہے۔ چھاپا بعد میں تو یا کاٹ کے حاشیے میں لکھی اور پھر حاشیے سے بھی نکال۔ اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ حاشیے میں ملے گی، لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب۔ مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ جتا صاحب رحمت اللہ علیہ بسن پورا والے، یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے۔ یہ لکھو، دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کیسے بخار ہے۔ یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے، مگر سینوں سے کون چاٹے گا، جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا، عرش کے تاج سے کون کھرچے گا۔ یہ لکھا ہے، یہ لکھا رہے گا۔ دیکھو حضرت عبد الرحمن بن سعد، اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا، فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، انہیں کسی نے کہا انہیں بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے، چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے۔ یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے، اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والی کہ یہاں سے بھی کھرچے، ابھی یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے فکانما ناشات من اقال، لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا، ڈھنگا اتار دیا ہے، پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دعوت دینے والے کہ پکارو نبی علیہ السلام کو، چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک طے شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے۔ اب مشکل میں
ابن अब्बास ابن उमर को मशवरा दे रहे हैं, अगर मुश्किल दूर करनी है तो महबूब को पुकारो, मुश्किल दूर हो जाएगी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा है तो मुश्किल दूर हो गई है। ऐसे ही खुरचने वाले कहां तक खुरचेंगे, इसके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र के चर्चे जो है मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इमाम नववी की अल अज़कार है, इसके अंदर यह हदीस शरीफ मौजूद है और यहां सफा 305 है। फ़क़ाल लहू रजुल उज़्कुर अहब्बन नास इलैक फ़क़ाल या मुहम्मद, यहां भी या सलामत अभी तक नजर न लग जाए, या सलामत है, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मांगा सहाबा ने, नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मांगा, दूर से बैठ के मांगा, नबी अलैहिस्सलाम की मदद पहुंची। कहते हैं बीमारी होती है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है, सरकार की मदद यूं पहुंची है लगता था बीमारी नहीं थी, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी खोल दी गई है। इसके बाद सुनो, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा, ये तहज़ीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, ये वो जमालुद्दीन अबिल हज्जाज यूसुफ मज़ी की किताब है, अस्माउर रिजाल की हतमी किताब समझी जाती है। उस बंदे की किताब जिसके कहने पर रावियों को सही या ज़ईफ माना जाता है, उन्होंने इस किताब के अंदर अपनी इस किताब की 11वीं जिल्द में, ये 11वीं जिल्द है उसकी तहज़ीबुल कमाल की, उसके अंदर ये जिक्र किया है। और कमाल यह है कि इस मकाम पर इन्होंने और मुगालते भी लोगों के निकाल दिए। अद्दुआ वल इबादा का जो मैं वादा किया था मैंने कि मैं हवाला पेश करूंगा, अब वो वक्त आ गया है। यहां पर कहते हैं खादिरत रिजलहू फकुल्तु लहू या अबा अब्दुर्रहमान माल रिजले का, हमने कहा इब्ने उमर तुम्हारे पांव को क्या हुआ, कहने लगी इज्तमा अस्बुहा मिन हाहुना, पट्टे इकट्ठे हो गए हैं, पांव चल नहीं सकता। काला, कहते हैं रावी, कुल तो मैंने कहा क्या, उदो, सारे बोलो उदो, उदो माना क्या है, पुकारो, उदो अहब्बन नास इलैक, पुकारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताएं मुझे वो लोग जो हम पे शिर्क के तीर बरसाते हुए कहते हैं अद्दुआ वल इबादा, या से पुकारना ये इबादत है, ये पूजा है, तो सहाबी को परस्तश वाला मानोगे कि वो नबी अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह पूजा कर रहे हैं? नहीं, उदो सरकार के बारे में हो तो पूजा नहीं पुकारना होता है। काला लहू रजुल उदो, आवाज दो, उज़कुर का माना जिक्र करो, उस इतना मतलब वाज़ेह नहीं होता, उदो पुकारो, उदो अहब्बन नास इलैक, जो सबसे बड़े महबूब हैं उन्हें पुकारो। कहते मैंने पुकारा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फम बसतत, पांव फौरन सीधा हो गया। पहले असाब सुकड़ चुके थे, अब यहां से भी या नहीं मिटा, अभी तक या बाकी है। वो कीड़े या मिटाने वाले अभी दीमक वाले नहीं इस जगह पहुंचे, आशिक पहले पहुंच गए हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि इसको कोई ना मिटाए, चोरी पकड़ी जाएगी। या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिल्द है 11वीं, सफा नंबर 212 है, जहां पे इसका जिक्र है। अभी और हवाला जात भी मौजूद है। ये मुस्नद इब्नुल जाद है, मुस्नद इब्नुल जाद, इसके अंदर भी इमाम इब्नुल जाद ने, जिनकी तारीख विलादत 134 हिजरी है, कितने पुराने इमाम, 134 हिजरी में जो अकीदा पढ़ा रहे थे उसका बयान यहां पे आज अकीदा तौहीद सेमिनार में कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाइयों, रात सिमटती जा रही है और बात बढ़ती जा रही है। ये देखो इब्नुल जाद, मुस्नद इब्नुल जाद, उसका सफा नंबर 359 है, 369 सफे पे, 69 सफे पे, 369 सफे पे यह लिखा है, जिस वक्त पट्ठा उनके पांव का सुकड़ गया, क्या हुआ? कहते हैं रावी, मैंने कहा कुल तो उदो अहब्बन नास इलैक, उदो पुकारो उनको। यहां भी उदो का लफ्ज है, दा यदू, उदो पुकारो। हम पे जो इल्जाम देगा वो सारे सहाबा की तरफ जाएंगे, और सहाबा को मुशरिक कहने वाले खुद किस हैसियत के मालिक हो सकते हैं। इस वास्ते अकीदा हमारा अटैच है उस अकीदे से, हम पे एतराज, सहाबा पे एतराज है। उदो अहब्बन नास इलैक,
قال یا محمد فانبسطت صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے یہاں بھی یا موجود ہے، یا ابھی تک موجود ہے، ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا۔ کہاں جائیں گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے، وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ ہم ایسے بھگوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے۔ وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے، ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے۔ آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی، کشف المحجوب جو فارسی ہے، اردو کی بات نہیں کرتا، فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا؟ یزید اخزا اللہ، یزید جسے رب رسوا کرے، یزید اخزا اللہ، یہ کہتا ہے رحمہ اللہ، ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ، اور داتا صاحب کہتے ہیں اخزا اللہ، یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے، داتا صاحب کہتے ہیں یہ یزید رب تجھے رسوا کرے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے۔ اخزا اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا، فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے، اخزا اللہ دون ابی ہے، فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے، حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے۔ یہ کشف المحجوب فارسی میں جملے لکھے ہوئے ہیں، میں اپنا 7 ادب کہوں گا ترجمہ کرنے والوں سے، انہوں نے یہ لفظ کاٹے ہوئے ترجمے سے اور ترجمہ ان لفظوں کا نہیں کیا ہوا، یا تو پتہ نہیں چلا، نسخے میں کسی میں شاید موجود نہ ہو، اور یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ داتا صاحب کے ہر لفظ میں ایک عقیدہ ہے اور ہر لفظ میں ایک آفتاب ہے، وہ لفظ سارے شامل کرنے چاہیے۔ یزید اخزا اللہ دون ابی ہے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اب یہ طبقات کبریٰ ہے، طبقات کبریٰ یہ 3ری جلد ہے طبقات کبریٰ کی۔ ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے، اور کون؟ جو صحابہ مانگے، صحابہ مانگے۔ یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، یہ ہے 108 صفحہ، جلد نمبر 3 ہے، طبقات کبریٰ جلد نمبر 3۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک، پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی۔ یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ لیتے تھے۔